بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ سورہ انبیاء کی 54ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ جاہلیت کی رسومات ہے اور فرسودہ خیالات ہیں، اس کو چھوڑ دو، تو لوگ کہتے ہیں اس سے چمٹے ہوئے رہتے ہیں۔ اور مسلمانوں سے بھی جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بدعتیں ہیں اور یہ رسومات جاہلیہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے چھوڑیں، جبکہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے ان کاموں کو کرتے ہوئے پایا، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے باپ دادا کی جو گمراہی کے عمل تھے اس پر اگر قائم رہنے کی کوشش کرو گے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسا اس سے پہلے بھی ہوا ہے، لہٰذا دیکھو کہ تمہارے باپ دادا واقعی ہدایت پر تھے یا نہیں تھے۔ اگر ہدایت پر نہیں تھے تو ان کی پیروی کرنے کی اور ان کی تقلید کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں عمل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ واقعی میں یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ کوئی بیکار سا فرسودہ رسم تو نہیں ہے، یا کوئی جاہلیت کا کوئی کام تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، لوگوں نے پوچھا کیا واقعی تم ہمارے پاس سچی بات لے آئے ہو یا ہنسی کی بات کر رہے ہو؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے توحید کو پیش کیا، کہا کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ایک کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تمہارا معبود، تو وہ لوگوں نے ان کی بات کو سچا نہیں سمجھا اور پوچھنے لگے، کیونکہ اس سے پہلے ابھی تک ان کے سامنے کوئی یہ توحید کی بات لے کر نہیں آئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ واقعی میں تم یہ حق لے کر آئے ہو ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ کھیل مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، تمہارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور یہ وہ حقائق ہیں جن کے حق ہونے کے دلائل کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں۔ یعنی میرے پاس علم و یقین ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی بے پر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میرے پاس اس کے دلائل بھی موجود ہیں کہ یہ مورتیاں جو تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر رکھی ہو، تراشیدہ تمہارے خود کے، یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، بلکہ تمہارا معبود تو وہ ہے جس میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تم سب کا خالق اور مالک ہے، وہی معبود ہو سکتا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ یہ سورہ شعراء پارہ 19 میں ابراہیم علیہ السلام خود جو ہے اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، اپنی قوم کے سامنے اس کو پیش کیا گیا ہے کہ اتنے بہترین انداز میں کہ تم جو بت بنا کر بیٹھے ہو وہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہارا معبود تو یہ ہے، میرا اللہ تو یہ ہے کہ وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا اور میری رہبری فرماتا ہے، الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور پھر وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور پھر جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے، وَالَّذِي یُمِیتُنِی ثُمَّ یحیین، اور پھر وہ مجھے مار ڈالے گا اور زندہ کرے گا، وَالَّذِی أَطْمَعُ أَن یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور پھر مجھے امید ہے یوم جزا، روز جزا، وہ مجھے معاف کر دے گا، میری بخشش فرمائے گا۔ یہ تمام صفات بتانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمام صفات میرے رب میں ہیں، کیا تمہارے معبودوں میں بھی یہ صفت ہے؟ اس میں سے ایک بھی صفت پائی جاتی ہے؟ ایک بھی صفت نہیں ہے اس میں سے، نہ وہ پیدا کرنے والے ہیں، نہ وہ رہنمائی اور رہبری کرنے والے ہیں، نہ کھلانے پلانے والے ہیں، نہ کوئی بیمار ہوئے تو ان کو شفا دینے والے ہیں، کوئی بھی کام وہ کر نہیں سکتے، نہ وہ مار سکتے ہیں نہ زندہ کر سکتے ہیں، تو یقیناً جو ہے یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے۔ میرا معبود تو وہ ہے جس کی میں تمہارے سامنے صفت بیان کر رہا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے ان معبودوں کی جن کو تم کارساز اور فریادرس سمجھتے ہو خبر لوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، بس ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ان کی ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ ان کی طرف رجوع کریں۔ اس میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کیا،
لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے اور کہیں پر گئے کچھ کام کے سلسلے میں یا کچھ میلہ لگا ہوا تھا یا کچھ تقریب تھی، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تمہارے جانے کے بعد یہ عزم کیا کہ میں دیکھوں گا کہ تمہارے بتوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اپنے آپ میں آہستہ آہستہ کہا یا عزم کیا کہ میں تمہاری بتوں کا برا حال کروں گا، اور پھر ان کے جانے کے بعد وہ کڑھاڑی لیے اور لے کر سارے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا توڑ کر، اور صرف ایک بڑے بت کو رکھ کر چھوڑ دیا، اور پھر وہ بڑے بت کی یعنی اوپر جو ہے سر کے پاس کاندھے پر کڑھاڑی کو رکھ دیا اور رکھ کر چھوڑا، تاکہ جو ہے لوگ آنے کے بعد اس سے رجوع ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ بڑا بت جو تھا، وہ جس کو بڑا بت کہا جا رہا ہے، جو حاجت براری اور کارسازی میں زیادہ اختیارات کا حامل سمجھا جاتا تھا، شاید وہ اس لیے اس کو بڑا کہا جا رہا تھا، یا یعنی بڑا نظر آ رہا تھا تو اس کو بڑا کہا جاتا تھا، لیکن وہ جو ہے نہ معبود تھا اور نہ ہی بڑا تھا۔ الہی کا اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس لیے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ گمراہ لوگ اپنے عقائد کے خلاف کسی دلیل کو سننا گوارا نہیں کرتے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ لوگ اپنے معبودوں کی بے اختیاری اور بے بسی کا مشاہدہ بھی کر لیں، اور اس کی طرف یعنی بتوں کی طرف بھی جو ہے یہ ضمیر جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آئیں گے تو بتوں کی طرف رجوع ہوں اور بڑے بت کو دیکھ کر جو ہے اس کے طرف پوچھیں جا کر کہ یہ کس نے کیا، یہ کیوں کیا، تم بتاؤ تو صحیح۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بت تو بات نہیں کر سکتے، یہ بت کیا جواب دے گا ان کے سوال پر، تو پھر جب ان کو ان کی بے بسی اور مجبوری کا احساس ہوگا کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو اتنے بے بس ہیں کہ وہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے ساتھیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر وہ ہماری کیا حفاظت کریں گے۔ یہ جاننے کے لیے انہوں نے جو ہے اس بڑے بت کو رکھ کر چھوڑ دیا، اور یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آنے کے بعد کچھ ان کی خبر لیں اور کچھ ان کو عقل آئے، اور عقل آ کر پھر اصل معبود حقیقی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر آئیں، وہ اپنے آبائی عقائد کو چھوڑ کر۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جب لوگ پلٹ کر اپنے بت کدے میں آئے اور یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ جس نے یہ معاملہ کیا ہے یقیناً اس نے تو بڑا غضب کیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو اس قسم کی باتوں کا تذکرہ کرتے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ جب چمگوئیاں ہونے لگی آنے کے بعد کہ آخر یہ کام کس نے کیا اور کیوں کیا، ذرا معلوم تو کریں، یہ کون ظالم تھا جو ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کام کیا ہے۔ تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے جس کو ہم نے ایسا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا کہ وہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کچھ برے خیالات رکھتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا اسے عوام کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اس کے مجرم ہونے کی گواہی دیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم، انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تم ہی نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسی گستاخانہ حرکت کی ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے لایا گیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے قوم نے سوال کیا کہ کیا تم نے ایسا کام کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا، لیکن جب قوم نے پوچھا تو انہوں نے اس کو اس انداز میں پیش کیا، اس کو توریہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی بات کو جو ہے دو مفہوم جس کے نکل سکتے ہیں، اس کو یعنی حکمتاً کبھی ایسی بات کہی جا سکتی ہے دوسرے مفہوم کے تحت بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ تمہارا جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو جا کر، وہ کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس کڑاڑا ہے، وہ کہہ سکتا ہے شاید کہ اس کو کس نے کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی بتایا کہ دیکھو تم اپنے بتوں کی طرف رجوع ہو تو معلوم ہوگا، جیسا کہ ایک انسان کو چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے جاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ تم نے ہاتھ کاٹے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ہاتھ نہیں کاٹے، یہ تیری یعنی شامت تھی جو تو نے ایسے کام کیے تھے، تو نے اپنے ہاتھ کٹوا لیے خود ہی۔ تو ایسا ہی جو ہے دو مطلب ہوتے ہیں، دو معنی ہوتے ہیں بہت سے چیزوں کے۔ تو یہ دوسرے ذو معنی جو بات تھی اس کو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ اس سے بڑے سے پوچھو جا کر کہ کس نے کیا یہ کام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت صدیق بیان فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے اور اس کو بیان کیجئے، بلا شبہ
وہ رازگو اور رازباز اور سچے انسان تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سچا کہا ہے تو کوئی ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی، یہ تو حکمتاً اور مصلحتاً کہی تھی، اور اس کی بعض موقعوں پر اجازت ہوتی ہے کہ ذو معنی بات کہی جا سکتی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے، اس کا دوسرا مطلب بھی ہے۔ تو اس طریقے سے قوم نے آپ کو آگ میں زندہ جلا ڈالنے کی کوشش کی لیکن جھوٹ کا الزام نہیں لگایا۔ ہزاروں سال بعد یہودیوں نے اپنی سیاکاریوں کے لیے جواز پیدا کرنے کی کوشش میں انبیاء علیہ السلام کے کردار کو داغدار بنانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک نہایت گندی بات تک منسوخ کر دی۔ اسرائیلی روایات میں ان باتوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب جھوٹ بھی انہی اسرائیلی روایات کا حصہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، تو آپ نے ما فعلت، میں نے نہیں توڑا نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ اس سے پوچھو جا کر، وہ جو بڑا کھڑا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑا، بلکہ جو ہے ایک زمانے لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ آپ کا جواب بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے، پس انہی ٹوٹے ہوئے بتوں سے دریافت کر لو، اگر یہ بولتے چالتے ہوں تو یہ ثابت ہو جائے گا۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، پس انہوں نے اپنے دل میں غور کیا، پھر کہنے لگے واقع تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر شرمندہ ہو کر اپنے سر نیچے کر لی اور بولے تو یہ بولے کہ ابراہیم تم جانتے ہی ہو کہ یہ نہیں بولتے۔ جب یہ بات سامنے آ گئی تو انہوں نے خود اپنے آپ میں غور کیا کہ ایک انسان کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ پتھر کے بت جو خود تراش کر رکھے ہیں انہوں نے، جن کو معبود بنا لیا ہے، یہ کیا بولیں گے؟ یہ تو بولنے کے قابل ہے ہی نہیں، یہ تو نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کچھ کہتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تم کو تو معلوم ہے کہ یہ بت جو ہے کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں، یہ بات تو کرتے نہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ لیکن وہ جو ہے اپنی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں اس وقت بھی، لیکن ضد اور ہردرمی ان کے پاس ہے، انانیت ان کے پاس ہے، اور اس بات کو، حق کو جب سامنے آ رہا ہے تو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے تمہیں جو ہے سزا دیں گے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں بات آ رہی ہے کہ ہم تمہیں اس بات کی سزا دیں گے تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے معبود بے بس ہیں، عاجز ہیں، مجبور ہیں، وہ معبود ہونے کے لائق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کو معبود ہی کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں بول سکتے، وہ خود اپنی زبان نہیں کھول سکتے، وہ خود اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی اور اپنے ساتھیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی حق کے آنے کے بعد بھی حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی ضد اور ہردرمی ہے، جبکہ سامنے اگر حق آ جائے اور دلائل کے ساتھ آ جائے تو ایک شریف انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے، ورنہ جو ہے اگر کوئی شریف نہیں ہے تو وہی اس کو قبول نہیں کرتا ہے اور اپنی ہردرمی پر قائم رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔